السلام علیکم۔ آج ہم دفاع توحید کی سیریز کو شروع کرنے لگے ہیں۔ آج آپ کے سامنے توحید کی بات میں بالکل نئے انداز سے رکھوں گا کہ جو شاید آپ نے پہلے اس انداز سے نہیں سنی ہوگی۔ توحید کی اہمیت ہمارے سامنے دو لفظ ہیں، دو جملے ہم یوز کرتے ہیں عام طور پہ، ایک ہے توحید کی رٹ اور ایک ہے ریاست کی رٹ۔ یہ اکثر آپ نے سنے ہوں گے۔ توحید کی رٹ سے مراد ہے کہ کچھ لوگ توحید توحید کرتے رہتے ہیں، توحید اور شرک، جب دیکھو توحید اور شرک کی بات، تو لوگ کہتے ہیں یہ تم نے کیا توحید کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اسی طرح جب ہمارے ہاں فسادی جو ہیں، بی ایل اے والے ہیں یا ٹی ٹی پی ہیں، وہ جب بہت زیادہ فساد کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ تم نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رکھا ہے اور ہم تمہیں یہ ریاست کی رٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ جو دو جملے ہیں، توحید کی رٹ اور ریاست کی رٹ کی رٹ، ان دونوں میں مماثلت کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھیں گے تو آپ کو توحید کی اہمیت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ہم ریاست کی رٹ کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مختلف جرائم پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا، قتل، یہ مختلف جرائم پاکستان کے اندر ہیں۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں، ان جرائم میں سے سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ سوچیں ذرا، کیا قتل بڑا جرم ہے؟ کیا ڈاکہ ڈالنا بڑا جرم ہے؟ چوری کرنا بڑا جرم ہے؟ کون سا جرم بڑا ہے؟ آپ سوچیں اور پوچھیں بھی تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں بڑا جرم ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، چوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ملک سے، ریاست سے غداری کرنا ہے۔ اور غداری کس کو کہتے ہیں؟ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا۔ تو پاکستان کے اندر سب سے بڑا جرم ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی پیچھے؟ خود سوچیں ذرا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے اوپر کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹو گینگ تھا، وہ ڈاکوؤں کا، ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ کوئی کرپشن کرتا ہے، اس کو ہم پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے، تم یہاں سے کرپشن کیا، تم باہر چلے جاؤ، یہاں پہ نہ رہو، باہر جا کے جو مرضی کرتے رہو۔ ہوتا ہے نا، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن جو پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ریاست کی ریٹ وہی قائم نہ ہو، ختم ہو جائے، تو آپ چوری ختم کر لیں، آپ ڈاکے ختم کر لیں، قتل و غارت ختم کر لیں، وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ کیونکہ قتل و غارت کو روکنے والی، چوری کو روکنے والی، ڈاکے کو روکنے والی تو وہ ریاست کی ریٹ، وہ قانون ہے نا۔ جب وہ قانون ہی نہیں ہوگا تو ان چوروں کو کون پکڑے گا؟ جب وہ قانون ہی نہیں ہوگا تو ان قاتلوں کو کون پکڑے گا؟ اس کا مطلب ہے پاکستان میں عقلی لحاظ سے بھی اور مشاہداتی لحاظ سے بھی سب سے اہم چیز ریاست کی ریٹ ہے۔ وہ قانون جو ہے، وہ جرم، وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام کے اندر اب ہم دیکھیں گے تو اسلام کے اندر سب سے بڑا جرم وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ باقی جتنے جرائم ہیں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کس کے احکامات ہیں؟ جتنے بھی باقی اسلام کے اندر احکامات ہیں وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اگر اللہ کی توحید آپ کے اندر صحیح معنی میں نہیں ہے، سچی نہیں ہے، تو پھر کبھی بھی آپ اللہ کے دوسرے احکامات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے اندر توحید ہے، دیکھیں نا، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے گا کہ تم نے شراب کیوں پی، وہ مجھے وہاں پہ جا کے جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر میرے اندر توحید کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، شرک پایا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ جو کچھ بھی کر لے، لیکن میرا فلاں جو ہے وہ مشکل کشا مجھے قیامت کے دن بھی بچا لے گا، دنیا کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے وہاں پہ بھی مجھے بچا لے گا، تو مجھے اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، جب مجھے پتہ ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا وہ جو توئی نے قتل کیا
اس کو پتا تھا میرا باپ پاور والا ہے اور وہ مجھے بچا لے گا، یہ جو عدالت کی رٹ ہے، عدالت ہے، قانون ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس نے اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو جب سمجھ آ گئی کہ جی یہ عدالت کی رٹ، پاکستان کی رٹ مجھے جرائم سے نہیں روک سکتی، قتل و غارت سے نہیں روک سکتی، اس کے ذہن میں ریاست کی رٹ وہ ختم ہو گئی، تو اس نے وہ جرم کیا۔ جس کے ذہن میں ریاست کی رٹ ہو وہ کبھی قتل نہیں کر سکتا، وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا قیامت کے دن، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا صحیح بخاری میں کہ یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ میرے مال میں سے چاہیے مجھے آج مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن ما اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ ہمارے اندر جب تک عقیدہ نہیں آئے گا تو ریاست کی رٹ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی طرح اسلام میں شرک کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ ہے عقلی دلیل۔ اب میں اس کی نقلی دلیل، نقلی سے مراد ہے شریعت کی جو نقل ہو کے آئی ہے قرآن اور حدیث میں، وہ دلیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز کہ جو توحید کو نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ زمر کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری طرف بھی یہ وحی کر رہے ہیں، تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اعمال مشرک کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ سورہ نساء کے اندر 2 جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا اللہ معاف کر لے۔ اور آگے سورۃ مائدہ کے اندر پھر اللہ نے فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ تو شرک کرنے سے پھر کبھی معافی نہیں ہوگی۔ اگلی چیز اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اس کی معافی تو نہیں ہوگی، وہ مر گیا، لیکن جو اس کے پیچھے اولاد ہے، اس کی پیچھے اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتی۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار جو مشرک ہو اور مر جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ آیت کب اتری؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے۔ احمد رضا خان بریلوی بہت بڑے عالم تھے بریلویوں کے، ان کی ایک کتاب ہے ایمان ابو طالب کے بارے میں، ان کا فتاوی رضویہ اس کی 29ویں جلد ہے، اس کے اندر یہ رسالہ بھی شامل ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے یہی چیز ابو طالب کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ تو بخاری کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ آیت کا بھی بتایا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی شدید محبت تھی، اتنی شدید محبت تھی کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت تھی، لیکن وہ محبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ابو طالب کے کسی کام نہیں آ سکی۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب ایک رسالہ لکھا، اسی کے اندر یہ سارے دلائل دیے کہ وہ شرک کرتے تھے، اس لحاظ سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے فائدہ نہیں دیا۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث لاتے ہیں، ترمذی کی، ابو داؤد کی جو دوسری حدیث ہے وہی لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابو طالب فوت ہوئے تو علی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عمک الضال الشیخ قد مات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گمراہ بوڑھا چچا فوت ہو چکا۔ الضال گمراہ چچا، اپنے باپ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا۔
یہ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، ابن ماجہ کی، اور وہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فوار اباک، جاؤ اور اپنے باپ کو گڑھا کھود کے دفن کر دو۔ نہ علی نے جنازہ پڑھایا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے منع کر دیا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، مشرک کی مغفرت طلب نہیں کی جا سکتی، اس کا بیٹا اس کی مغفرت بھی نہیں طلب کر سکتا۔ اگلی چیز، ایک اور چیز بتا دوں آپ کو، توحید کی رٹ کی بات کی جاتی ہے نا، کہ توحید کی رٹ لگائی جاتی ہے، تو نماز کی بھی تو رٹ لگائی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا صبح صبح ہمارے بھائی ہیں دعوت اسلامی والے، صبح صبح اٹھ کے ساروں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اٹھو پیارے پیاری اسلامی بھائیو، نمازیں پڑھ لو، نماز کے لیے اٹھو۔ یہ اکثر سنا ہوگا ہم نے۔ وہ نماز کی رٹ لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا نا، نماز کی رٹ لگاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی وہیں پہ توحید کی کوئی رٹ لگا دے تو وہاں پہ ہمیں اعتراض نظر آ جاتا ہے، تم توحید کی بات کرتے ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور فرمایا، صحیح بخاری، فرمایا یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم وہاں جاؤ گے نا تو تیرے پاس وہ اہل کتاب آئیں گے جو شرک کرتے ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، پہلی چیز جو تم نے ان کو دعوت دینی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ توحید کی دعوت دینی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کے دعوت کے درجے بتا رہے ہیں کہ پہلے تم نے کس چیز کی دعوت دینی ہے، پہلے تم نے کس کی رٹ لگانی ہے، نماز کی رٹ لگانی ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، پہلی چیز جس کی تم نے دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، توحید کی دعوت دینی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اسی بخاری کی حدیث کتاب الایمان میں آگے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری اس چیز میں اطاعت کر لیں، یعنی توحید کی بات مان لیں، شرط لگائی فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، ان شرطیہ، اگر وہ یہ چیز مان لیں توحید کی دعوت کو، فَأَعْلِمْهُمْ، فا پس تب، فا ترتیب کے لیے آتا ہے عربی کے اندر، ترتیب سے مراد کہ پہلی چیز پہلے ہوگی تو دوسری ہوگی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری توحید کی بات مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تب تم نے معاذ تب ان کو بتانا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں ان کے اوپر فرض کی ہیں۔ یعنی یہ نماز کی رٹ پہلے نہیں لگانی جب تک کہ وہ توحید کی بات تمہاری فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، توحید کی بات کی اطاعت نہ کر لیں۔ اور آگے پھر فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ نماز کی بات بھی مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لے کے غریبوں کو دی جائے گی۔ تو یہ جو رٹ لگانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الایمان کے اندر ہمارا ایمان وہ بتایا کہ پہلی چیز جس کی رٹ لگانی ہے وہ نماز نہیں ہے، پہلی چیز جس کی رٹ لگانی ہے وہ توحید ہے، اور توحید کی رٹ کے بعد فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ مان لیں پھر آگے نماز کی رٹ لگانی ہے۔ تو یہ توحید کی اہمیت جاننا ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر ہمیں توحید کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا، ہمارے اپنے اعمال تو ضائع ہوں گے ہی ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے لیے دعا بھی نہیں کر سکے گی، ان کو بھی روک دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے مغفرت طلب نہیں کی، دعا نہیں کی، جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔